الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بھی قسم نام ہے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کل جو باتیں ہم نے آپ لوگوں کی گزار کی تھی کہ دین اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اس کے جو قوانین ہیں اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس جیسے دنیا میں کسی اور مذہب کے دامن میں نظر نہیں آتے. اور ایمان اور اسلام جس کو مل گیا سمجھ لو اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. ایمان بچا کے آدمی دنیا سے لے جائے تو جو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کو بہتر اگر بنانا ہے تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. آج کے موجودہ زمانے میں اور ماضی کے زمانے میں یہ فرق ہے کہ ماضی میں لوگ سب کچھ لٹا کر مذہب بچاتے تھے. اگر لٹتا ہے تو لٹ جائے مگر دین اور مذہب نہ لٹے، ایمان نہ لٹے. موجودہ زمانے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایمان بھلے لٹتا ہے لٹ جائے، دنیا کا مال سامان میرے پاس ہونا چاہیے، دنیا کی دولت نہیں جانی چاہیے. یہ لوگوں کا ماحول بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے، فائدہ تو ہو رہا ہے، نفع تو مل رہا ہے، مال میں اضافہ تو ہو رہا ہے. آدمی یہ سوچ رہا ہے وہ سب کچھ لٹا کر اپنا دین مذہب اور ایمان بچانا چاہتے تھے
اور موجودہ زمانے میں سب کی بات نہیں کرتا، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ بھلے دین اسلام کی دھجیاں اڑ جائے، پیسہ آ رہا ہے نا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ مزاج میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ مانا ہمارا نہیں لگا، اس پر خرچ نہیں ہوا ہے کچھ، ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں، مگر جو ہمارے اپنے ہیں انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں نا۔ وہ اپنی قبروں میں تڑپتے ہوں گے کہ ہم نے دین کو تم تک پہنچانے کے لیے کتنا کچھ نہیں کیا۔ ہم جو کربلا ہر سال سنتے ہیں اور سنیں گے آگے انشاءاللہ، یہ کربلا کا واقعہ جو آیا، آرام سے بیٹھ کے مدینے میں عیش کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے وہ؟ خالی اتنا ہی کرنا تھا نا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، حکومت ہاتھ میں آ جاتی، کوئی بڑا سا علاقہ امام حسین کو سونپ دیا جاتا، اور یقین جانے خالی ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے نا تو یزید خود حضرت کے پیر دھو کے پانی پیتا۔ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، بات صرف اتنی تھی کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ حالانکہ آپ اپنا عقیدہ ایمان عمل بچا سکتے تھے، یہ کرنے کے بعد بھی بچ سکتا تھا، وہ تو بدعمل نہیں ہوتے نا۔ امام حسین اگر خالی ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، ہاں ٹھیک ہے تو خلیفہ ہے، تجھے میں خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیتا ہوں، امیر المومنین مان لیتا ہوں، بس اتنا مان نہیں تھا، وہ خود اپنے دین پر عمل کرتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آپ نے آخر ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا تو میں تو اپنا مذہب بچا لوں گا، دنیا کی مال دولت کے امار لگ جائیں گے، لیکن میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس کی خلافت کے جواز کے لیے ایک راستہ بن جائے گا، اور آنے والی نسلیں اس پر عمل کرنے لگ جائے گی۔ جب حسین امام علی مقام جیسی شخصیت نے ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، تو پھر وہ جو بد عملی کا راستہ کھلا تھا نا، یزید نے جو کھولا تھا، وہ بالکل بڑا سا گیٹ بن جاتا اور پھر دنیا بے رہ روی کا شکار ہو جاتی۔ آپ اپنا تو بچا سکتے تھے، مگر آپ نے ہاتھ نہ دے کر گردن اس لیے کٹائی تاکہ دوسروں کا بھی ایمان و عقیدہ بچ جائے، دوسروں کے جو اعمال ہیں وہ صحیح ہو جائے، صحیح رہے، قائم رہے۔ اسی لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کچھ بچا؟ کچھ نہیں بچا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، مگر آج ہمارے ہی گھر میں دین نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر میں بھی اسلام سے جو لگاؤ ہوتا ہے نا، لگاؤ زبان سے بات کر لینا الگ ہے یار، زبان سے میں بولوں آپ بولیں، لیکن ہم اپنے گھر کا جائزہ لینا ہر آدمی کہ میرے گھر میں دین پر عمل کتنا ہوتا ہے۔ ہم دنیا والوں کو کیا بتائیں کہ اس پر آپ عمل کریں اور یہ قانون بنائیں اور وہ قانون بنائیں؟ اس سے پہلے بھی میں باتیں عرض کر چکا ہوں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے اسلام کی مکمل تاریخ موجود ہے، مکمل تاریخ ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے یہاں پر۔ ہم علم سے بھی دور ہو گئے، تعلیم سے دور ہے، اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے۔ یقین جانے آپ، دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر ہوئے ہیں لوگ، نامی گرامی لوگ ہیں دنیا میں، اور تقریباً بڑے لوگوں کی سوانح عمری، ہسٹری، ان کی زندگی کے حالات پر کتابیں بھی موجود ہیں۔ تقریباً بڑے لوگ ہوتے ہیں نامی گرامی، باقاعدہ طور پر ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں پڑھائی کی اور کیا کیا، اور پھر زندگی میں آگے کیسے بڑھے اور کیا کیا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اسے سوانح عمری کہتے ہیں، سوانح حیات، انگلش میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم مجھے، ہسٹری آف بایوگرافی، جی، یعنی تاریخی زندگی، کہاں پیدا ہوئے، پڑھائی کہاں کی، اور پھر جاب کہاں لگی اور کیسے آگے بڑھے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں چھپتی ہیں۔ مگر آپ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کے حالات پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسے اٹھا کر کے پڑھیں گے آپ، ان کی زندگی کے کئی سال آپ کو ان صفحات سے غائب نظر آئیں گے، کئی صفحات غائب ہوں گے، کئی سال، کہ وہ سالوں میں اس نے کہاں کیا کیا،
اب ممکن ہے کہ اگر کسی کے زندگی کا ایک ایک دن اس میں آ گیا ہو، حالانکہ یہ پوسیبل نہیں ہے، اگر آ بھی گیا ہو تو اس کے دنوں کی زندگی ہے، رات کی زندگی کے بارے میں وہ کتاب خاموش ہے۔ اگر رات کی زندگی بھی آ گئی تو گھر کے باہر کی زندگی آ گئی ہے صفحات پر، گھر کے اندر کیا ہوا ہے نہیں معلوم۔ اب دھیرے دھیرے کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں بہت کچھ مانا گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں اب سامنے ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر لوگوں نے خالی عبادت کرنا باقی رکھا تھا، اتنا مانا ان کو، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں جا کے انہوں نے کیا گل کھلایا، کیسی کیسی رنگین والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، پتہ چل رہا ہے۔ اب ان کے وہ جو حالات ہیں وہ اسے چھپا کے رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، یا اسے جاننے کی کوشش نہیں کی گئی، یا اس نے اسے باہر کیا ہی نہیں ہے۔ واحد الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیغمبر دیا تو ایسا دیا ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ، جس رات میرے آقا کا نور جناب عبداللہ سے منتقل ہو کر جناب آمنہ کی شکم پاک میں داخل ہوا، وہ ہجری بھی موجود ہے۔ اور وہ یہ 9 مہینے کیسے گزرے وہ ایک ایک رات محفوظ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حیرت ہوتی ہے جب حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا یار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی جو حدیثیں ہیں نا، ان حدیثوں میں باقاعدہ طور پر صحابہ کرام نے اس کو تک کوٹ کیا ہے کہ سرکار کے داڑھی میں اخیر وقت میں بال کتنے سفید تھے، کتنے سفید تھے یہ تک لکھا ہے۔ کبھی مسکرائے ہوں گے تو مسکرانے کا انداز بھی حدیث میں موجود ہے، کبھی ایسا ہنسے کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض حدیثیں ایسی ملتی ہیں، کوئی روایت بیان کی اور سرکار نے پھر ایسا ہنسا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آخر والی داڑھ بھی چمکتے ہوئے دیکھا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے یہ کہا اور فتبسم، حضور مسکرائے، تبسم فرمایا۔ کہیں اگر زور سے ہنس پڑے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ ہم نے دندان مبارکہ سے نور چمکتا ہوا دیکھا۔ سرکار ایسا ہنسے کہ ہم نے پچھلی داڑھوں کو تک دیکھ لیا ہے۔ کسی کی زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کہیں ملے گی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی، سرکار نے جو اتنی شادیاں کی نا، کیا کی نہیں کی؟ بعض لوگوں کے ذہن آڑے ٹیڑے بھاگتے ہیں، ہاں الزام لگانے والے تو لگاتے ہی ہیں، بھائی اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے اللہ کے بندو، سرکار کی زندگی کل 63 سال ہے۔ کتنی ہے؟ کل زندگی 63 سال ہے۔ اور اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ بچے کتنے؟ کام کرنے کے جو سال ہے 23 سال ہے۔ 23 سال میں اس مذہب کو پورے دنیا میں پھیلانا تھا۔ اور حضور کی امت خالی مردوں کی امت نہیں ہے، عورتیں بھی تو حضور کی امت ہی ہے۔ اب اتنی مختصر زندگی ہے میرے پاس، مردوں کو تو میں کھلے عام جلسوں میں سمجھا دوں گا، مسجد کے خطبہ میں بتا دوں گا، مگر گھر کے اندر کے باریک باریک مسائل میری امت کی عورتوں تک کیسے پہنچے؟ یہ جو الفاظ متحرات ہیں سرکار سے، ظاہر بات ہے جو شوہر بیوی سے شیئر کرے گا، بیوی شوہر سے شیئر کرے گی، اجنبی عورت تو نہ یہ مسئلہ پوچھے گی۔ یہ باریکیاں جو عورتوں کے مخصوص مسائل، ایسے مخصوص مسائل جو صرف اور صرف گھر کی خاتون ہی ہم سے وہ بات شیئر کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں مسائل آتے ہیں، ہوتا یہ کہ ہماری اہلیہ کے فون آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ ہم سے پوچھتی ہے، پھر وہ آگے بتاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیویاں زیادہ رکھی یہ عیش عشرت کے لیے نہیں تھی، دنیا والوں کو ان صنف نازک کے اہم مسائل زیادہ سے زیادہ عام ہو، اس لیے وہ مسائل، کیونکہ صحابہ تو سوالات تھے نا، صحابہ سوالات تھے۔ اگر ایک جلسے میں تقریر کر دی سرکار نے تو ظاہر بات ہے ہزاروں لوگ سن لیں، مرد حضرات سنیں، مگر عورتوں کے جو باریک مسائل ہیں جو گھر کے اندر پیش آتے ہیں تو یہ ازواج مطہرات کے ذریعے عورتوں میں پھیلتے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ لوگوں
دین میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب رہا آدھا دین تو فرما میری حمیرہ سے سیکھ لینا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ آدھی امت مردوں کی ہے تو آدھی عورتوں کی بھی تو ہے، آدھی تو ہے وہ، اب تو آدھے زیادہ ہو گئے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اندر والی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی ہے، ان کی مقدس خواتین نے ایک لمحہ بھی چھپا کے نہیں رکھا، ہر چیز کو باقاعدہ بیان کیا. اور پھر اس پر جو سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، بخاری شریف ہے، یہ ساری کتابوں کے اندر وہ سارے معاملات جمع ہو گئے. الحمدللہ ہم کو اللہ نے ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ زندگی کا کوئی لمحہ پوشیدہ نہیں ہے. مکۃ المکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، سب جانتے ہیں. مکہ والوں نے مخالفت شروع کر دی، دشمنیاں شروع کر دی. جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے سچائی دیکھ کر، حقانیت دیکھ کر کہ یار اس کے جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. کتنی پیاری پیاری باتیں سرکار نے بیان فرمائی ہیں. یار کمائے ہم، محنت کریں ہم، کما کے لائیں ہم، کھلائیں اپنی بیوی کو، بچوں کو. آقا نے فرمایا اس میں بھی صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ارشاد فرمایا ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا کے پھینک دینا کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، یہ سوچ کے اٹھا کے پھینکنا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. جا رہے ہیں آپ، کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بوتل پھوٹ گیا کسی کا، اس نے تو چھوڑ دیا، چلا گیا. اب آپ بھی گزر رہے ہیں، آپ بچ گئے، آپ کو دکھا، نظر آ گیا، مگر آپ تو بچے یہ سوچ کر کہ میرے بعد کوئی آ سکتا ہے، کوئی آئے گا، ہو سکتا ہے اس کی نظر نہ پڑے، اسے چوٹ آئے گی، تکلیف ہو جائے گی، یہ سوچ کر اگر اٹھا کے کنارے ڈال دیا، آقا فرماتے اسے بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا. دیکھیے آپ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا میرے آقا کی سنت ہے، اس پر ثواب بھی ہے، نیکی ملے گی. اس ٹکڑے پر زیادہ نہیں، خالی صورت والے عمل کریں، سب پورے صورت والے عمل کریں. میرے خیال سے روڈ پر کچرا بھی نظر نہیں آئے گا، آئے گا، خالی اس پر عمل کریں. وہ بولتے ہیں خوبصورت، خوبصورت سٹی، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے جس مذہب میں راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کے کنارے رکھنے پر ثواب ہو، اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو خود سوچے کوئی تکلیف دہ چیز ہم راستے میں پھینکیں گے؟ ہاں، گھر کا کوڑا اٹھا کے راستے پہ ڈال دیں گے؟ بھئی حضور نے تو گرا ہوا اٹھانے کا حکم دیا، تو کیا میں ڈالنے والے میں ہو جاؤں؟ ظاہر بات ہے جب وہ اٹھانا شروع ہوگا تو جو اٹھانا شروع کر دے گا وہ راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ یا تکلیف دہ چیز ڈالے گا بھی نہیں، تو خود بخود چوکھا ہو جائے گا، صاف ستھرا ہوگا. سبحان اللہ. دین الطہور شطر الایمان، سرکار نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ. صاف ستھرے رہو. اسلام سادہ ہے، سادگی پسند ہے، گندگی پسند نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سادگی کو پسند کیا گیا مگر گندگی کو، نجاستوں کو پسند نہیں کیا گیا. فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاک صاف رہو، ستھرے رہو. کتنی تعلیم سرکار نے دیا، حیرت ہوتی ہے. کسی مذہبی کتاب میں آپ کو بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال کٹوانے کا طریقہ بھی بتایا گیا. ہمارا مذہب ہے سبحان اللہ. دنوں کی تک قید لگا دی کہ کتنے دنوں کے اندر اس کی صفائی کرنی ہے، یہ تک ہم کو بتا دیا گیا. بولو اس سے بہتر مذہب کہاں جاؤ گے ڈھونڈنے؟ کوئی ہے اس سے بہتر مذہب؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب دین کو قبول کیا اور دشمنوں نے انہیں اس دین سے چھڑانا چاہا، دور کرنا چاہا، انہوں نے ہر ظلم برداشت کیا مگر دین کے معاملے میں سودا نہیں ہونے دیا، کہیں لچک نہیں آنے دی، کوئی پرواہ نہیں کی.
یاد رکھیں اتنے مضبوط کہ اللہ اکبر، اور اپنا کردار صاف ستھرا پاکیزہ. حضرت جلال الدین سمیتی علیہ رحمہ سبحان اللہ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عظیم بڑے محدث ہیں، کئی کتابوں کی مصنف، حدیث کو کی چھان بین کرنا، کئی ہزار کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور ان میں سے کئی کتابیں تو صرف علم حدیث پر ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تفسیر مکمل حدیثوں کی روشنی میں فرمائی ہے. سبحان اللہ. بڑے اور مقام و مرتبہ بھی اتنا بلند تھا کہ الحمدللہ انہوں نے 24 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا. سبحان اللہ. نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے دیدار کیا 24 مرتبہ. سبحان اللہ. ذرا سوچو ان کے مقام و مرتبہ کتنا سبحان بلند. اللہ. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شرح الصدور. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے. ایمان کی مضبوطی آپ دیکھیں. فرماتے یہ 3 نوجوان شامی تھے، شام کے رہنے والے، وہ مجاہد تھے، کسی جنگ میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی تو عطا فرمائی، لیکن اتفاق سے تینوں سگے بھائی کامیابی ملنے کے باوجود نصرانیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے. ان تینوں مجاہدین اسلام کو پکڑ کر سپاہیوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ 3 سپاہی گرفتار ہو گئے، ہم جنگ تو ہار گئے. گرفتار کرنے کے بعد کچھ دن انہیں قید میں رکھا گیا. اس کے بعد پھر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا دربار میں. تو بالکل کڑیل جوان تھے، حسین و جمیل تھے، عربی لوگ ہیں، اس کو جمال تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس میں پھر ایمان کا نور آ جائے تو کہنے کیا. سبحان اللہ. محبت رسول کی شمع جس دل میں جلے، ظاہر بات ہے ہم جیسے آپ جیسی محبت تو نہیں نہ ہوگی. اس محبت کا معیار بہت بلند تھا. ابھرتی ہوئی جوانیاں، کڑیل جوان، ہٹے کٹے، بالکل ینگ لڑکے، اور تینوں سگے بھائی. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ وہ جوانوں، تم نے ابھی زندگی کی کتنی بہاریں دیکھی ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی باقی ہے تمہاری. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنا دین چھوڑ کر میرے مذہب میں شامل ہو جاؤ؟ میں تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی مالا مال کر دوں گا، اور اپنے دربار میں کوئی اچھا عہدہ بھی تمہیں دے دوں گا. ایش کی زندگی گزارو، ابھی بہت لمبی زندگی تمہارے سامنے کھڑی ہے، بس اتنا کرنا ہے تمہیں. تو انہوں نے کہا نہ بادشاہ، تیرا عہدہ کیا اور تیری دنیا کی دولت کیا. کہا تیری حکومت میں عہدہ تو الگ بات ہے، اگر تو یہ کہے نا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ کے تمہیں بادشاہ بنا دوں، تب بھی دین تو نہیں چھوڑا جائے گا. سبحان اللہ. دین کا سودا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا اچھا، کہ تم جانتے ہو اس انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جو پیشکش کر رہا ہوں اسے ٹھکرا دیا، اس ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے تمہیں؟ ایک بھائی کہنے لگا کیا نتیجہ ہے؟ تو کہا خالی ایک اشارہ کروں گا نا، ایک اشارہ، تمہاری لاشیں خاک و خون میں تڑپے گی. جانتے ہو، رحم کرو اپنے آپ پر. اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ جملہ کہا تو ان میں کا بڑا بھائی کہتا بادشاہ کیسی بات کر دی تم نے یار، بہت اچھی بات کر دی. تو کہا کیوں، میرے اشارے پر تمہیں شک ہے؟ تو میرے سپاہی کھڑے ہیں، ابھی تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی. تو لڑکا کہنے لگا کہ موت سے کس کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی کی اگر اتنی فکر ہوتی نا تو گھر سے نکلتے ہی نہیں. ہمیں گرفتار کہاں سے کیا ہے تم نے؟ ہم پکڑے کہاں گئے؟ کہا میدان جنگ میں. تو کہا میدان جنگ میں جینے کے لیے آتا ہے آدمی کے مرنے کے لیے؟ کہ زندگی کی لالچ کسی اور کو دینا اور موت کا ڈر کسی اور کو سنانا. اب دونوں چیزیں ختم ہو گئی تو اب وہ چلا گیا نا بالکل. دو ٹوک بادشاہ کے سامنے یہ جملے کہتے ہیں نا، تو موت کی تمنا لے کر کے تو ہم میدان میں نکلتے ہیں کہ اللہ شہادت کا جام عطا فرمائے. موت دے تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے.
آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے سیف اللہ کا لقب دیا. سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اب جسے حضور اللہ کی تلوار کہتے ہیں. اتنے بہادر اتنے نڈر تھے کہ اللہ اکبر آدمی حیران ہو جاتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جرأت اور کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ ان کو دیا تھا. حضرت سیدنا خالد بن ولید کی ہسٹری میں ملتا ہے. کنسرین کی ایک جنگ ہے, کنسرین, جنگ کنسرین سے مشہور ہے, وہ تاریخ ہے, اس کی ہسٹری ہے. تعجب ہوتا ہے جنگ کنسرین میں 12,000 کے دشمنوں کے لشکر میں خالی 12 آدمی لے کے کودے. خالی 12 آدمی. ذرا سوچیں آپ, ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000. اور حیرت ہوتی ہے کہ 12 لوگوں نے میدان کو فتح کر لیا. دیکھنے والوں کا بیان ہے, جو موجود تھے ان کا بیان ہے. اس دن خالد بن ولید کو ہم نے دیکھا, ایسا لگتا تھا کہ گویا خون کے دریا سے ڈبکی لگا کے نکلے ہیں. ایسا بہادر اور جنگجو آدمی. فرماتے ہیں کہ ان کے بدن پر, ان کے جسم پر 1 انچ جگہ کوئی تلاش کر کے نہیں دکھا سکتا تھا جہاں زخم نہ ہو. 1 انچ جگہ ہر مقام پر کہیں پھٹا ہوا, کٹا ہوا, آڑا تیڑا, کہیں تیر کا گھاؤ ہے, کہیں تلوار لگی ہے, کہیں نیزہ لگا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں پورا پورا جسم سر سے پیر تک 1 انچ جگہ بھی صاف ستھری نہیں تھی. کھردرا بدن تھا پورا. کتنی جنگیں لڑی ہوگی اس شہر میں. جب انتقال ہوا تو بستر پر میدان جنگ میں موت کی آئی, شہید نہیں ہوا, بستر پر تھے, آخری ٹائم چل رہا تھا, خوب رو رہے تھے, خوب رو رہے تھے. تو کسی دیکھنے والے نے پوچھا, خالد تم جیسا بہادر آدمی جو زندگی بھر جنگیں لڑتا رہا, موت سے کبھی نہیں ڈرے, اور اب ڈر لگ رہا ہے, گمان تو یہی ہوگا نا. تو فرمایا موت سے نہیں ڈر کے رو رہا ہوں, افسوس یہ ہے کہ پوری زندگی شہادت کی تمنا لے کے جنگوں میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں, شہید ہو جاؤں, اور میرے جیسا آدمی بستر پہ موت آئے, اس کا افسوس ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے. کاش کہ کسی میدان جنگ میں کسی دشمن کی تلوار کے وار سے شہید ہو جاتا, وہاں مجھے موت آتی. مجھ جیسا آدمی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, تو اس کا افسوس ہے. اس صحابی رسول نے بڑا برجستہ جواب دیا تو حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پر مسکرانے لگ گئے. سبحان اللہ. جواب کیا دیا انہوں نے کہا, خالد حضور نے تمہیں لقب کیا دیا تھا؟ تو کہا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اگر خدا نہ خواستہ کوئی دشمن تمہیں جنگ میں مار دیتا اور وہیں شہید ہو جاتے تو دشمن تو بغلے بجاتا نا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دی. اللہ کی تلوار کو توڑ, دنیا میں کون ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑے؟ اس لیے اللہ نے تمہیں میدان جنگ میں موت نہ دی, آج بستر پر ہے. کسی دشمن نے اللہ کی تلوار کو توڑ نہ سکا. آپ مسکرا پڑے کا بہت اچھا جواب دیا. تو یہ تو موت کی تمنا لے کر گھر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارہ کر دوں تو تیری گردن مار دیں, خاک و خون میں تڑپے گا. ذہن حاضر ہے نا, وہ 3 مجاہدین کو آپ کے بتا رہا ہوں. خاک و خون میں تڑپے گا. بادشاہ کسی اور کو یہ دھمکیاں دے, ہم تو موت کی تمنا لے کر ہی میدان میں آتے ہیں, ہمیں پکڑا ہی میدان جنگ سے گیا ہے اور تو ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہے. تو وہ چلا گیا, 2 ٹوک جواب ملا. تو کہا ابھی فوری طور پر تیل کے کڑاہے بڑے بڑے گرم کر دیے جائیں. بڑا کڑاہا لا کر کڑاہی لائی گئی بڑی, اور اس کو چولہے پہ چڑھا کر آگ لگا دی گئی. اس میں تیل ڈالا گیا زیتون کا, اور تیل ابلنے لگا. جب ابلنے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس بڑے لڑکے کو باری باری عمل کرنا ہے, تاکہ ایک کا حشر دیکھ کر دوسرے سمجھ جائیں, راہ راست پر آ جائیں, ہمارا کہاں مانے. پہلے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے رسیوں سے جکڑ کر جھولا جیسا بنا کر اسے بالکل کڑاہی کے قریب لے جا کر چھوڑ دیا. وہ کڑاہی میں جیسے ہی گرا تو یہ جب جھول رہا تھا اور کڑاہی کے قریب آ رہا تھا تو اس نے کڑاہ میں گرتے ہوئے
یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا, اور جیسے ہی وہ کڑائے میں گرا تو چند منٹوں میں, منٹیں کیا یار سیکنڈوں میں, خالی ہڈیاں تیر رہی تھی, سارا گوشت ووشت گل گیا اندر, ہڈیاں خالی اوپر آ گئی. دوسرا کہتا ہے جلدی کرو, مجھے بھی اپنے بھائی کے پاس پہنچنا ہے. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں. یہ بھائی تیل کے کڑائے میں ابل گیا, پوری لاش ختم ہو گئی, خالی ہڈیاں ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلدی کرو مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچنا ہے. اتنے میں دوسرے کو اٹھایا گیا, جیسے اسے ڈالا گیا تو اس نے بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. اور اس روایت کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جس مقصد کے تحت اپنی کتاب میں ڈالا ہے نا, ان کا مقصد ہے شہید زندہ ہوتے ہیں, شہیدوں کی حیات پر, شہیدوں کی زندگی پر یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں اسی واقعے کو نقل کیا ہے, اس واقعے کو نقل کیا ہے. مگر کس چیپٹر میں ڈالا ہے جانتے ہیں آپ؟ ندائے یا رسول اللہ. انہوں نے اس لیے ڈالا کہ یہ مانا جائے, یہ واقعہ بتاتا ہے, یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پورا واقعہ لکھ کر ثابت ہوا کہ یا رسول اللہ پکارنا چاہیے. اور خالی مدینے میں نہیں, کیونکہ یہ معاملہ ہو رہا تھا روم میں. کہاں ہوا ہے؟ روم میں. مدینہ سے روم کتنے فاصلے پر, اور وہاں یہ عاشق رسول موت سے پہلے اپنے نبی کو پکار رہا ہے. پتا چلا یا رسول اللہ کہنا, یا نبی سلام علیہ کا کہنا ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے, یہ تو ان اسلاف سے چلا آ رہا ہے, بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, صحابہ سے چلا آ رہا ہے. تو بہرحال فرماتے دوسرے کو بھی ڈال دیا گیا. جب دوسرے کو ڈالا گیا اس نے بھی یا رسول اللہ پکارا. تیسرا نے انا للہ پکا, اس نے بھی کہا جلدی کریں. وہاں وزیر بھی تھا, تماشا ہی دیکھ رہے تھے لوگ, تماشا دیکھنے والے. وزیر کو اس پر ترس آیا. 17 برس کا جوان تھا, 17 سال کی عمر, ابھرتی ہوئی جوانی, بڑا خوبصورت حسین و جمیل. وزیر چپکے سے بادشاہ کے کان کے قریب آیا کہ بادشاہ سلامت, اس کا حسن تو دیکھو, کیسا کڑیا جوان ہے, کاش آپ مجھے چند دن کی اجازت دیں, مہلت دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں. اس نے کہا دیکھنا یہ وہ لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کے نبی نے انہیں کون سا نشہ پلایا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی ان کا نشہ اتار ہی نہیں سکتی ہے. دیکھا اتنے جل کے خاکستر ہو گئے, مگر اپنے عقیدے پر ایسے جمے تھے کہ ذرا برابر ہم ہلا نہیں سکے ان کو. یہ لوگ اپنے ایمان و عقیدے کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ذرا دیکھیں ایمان چھیننے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, مگر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت سب کو پگھلا دیتی ہے. کہ میں وہ حربہ استعمال کروں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. بادشاہ نے کہا اگر تو یہ کام کر دے نا تو تجھے میں مالا مال کر دوں گا, منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا, اجازت ہے لے جاؤ. وزیر اسے پکڑ کر اپنے گھر لے گیا, ایک کمرے میں بند کر دیا. کمرے میں بند کرنے کے بعد اپنی جوان بیٹی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میری بیٹی, دنیا عیسائیت میں تیرے حسن کے چرچے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے رشتے تجھے آتے ہیں, ہر کوئی تیری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. ہمارے پاس ایک سنہرا موقع آیا ہوا ہے, اگر تو اس نوجوان مسلمان کا ایمان عقیدہ چھیننے میں کامیاب ہو جائے تو میرا عہدہ بھی بڑھے گا, کہیں کا صوبیدار بنا دیا جاؤں گا اور انعام و اکرام سے بھی مالا مال کر دیا جاؤں گا. کہا بیٹی بس اتنا کام کر دے تو ہم نے گویا ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. وہ لڑکی کہنے لگی نوجوان لائے ہو؟ تو کہا ہاں. کہا ابا جان فکر نہ کریں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ایک نظر اس کی پڑے گی نا تو میرے حسن پر ایک ابھرتی ہوئی نظر اس کی اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہے. اپنے حسن پر گھمنڈ تھا, اسے فخر تھا اپنے جمال پر.
رات ہوئی، وہ لڑکی کا پیٹ تھپتھپائی، اس کے باپ نے کہا جا بیٹی اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا۔ وہ لڑکی گئی، کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں ذرا سوچے، قرآن کی تلاوت قریب جا کے بیٹھ گئی، انتظار کر رہی ہے اب پورا ہوگا، اب بند کرے گا، اب بند کرے گا، اب بند کرے گا۔ قرآن کا نسخہ تو نہیں تھا نا اس کے پاس۔ روایت میں آیا ہے کہ قرآن پڑھتا رہا صبح تک۔ فجر ہو گئی، فوراً اٹھا، اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ صبح جب ہوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حافظ قرآن بھی تھا، حافظ تھا نا، تو یہ تو پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ رات بھر قرآن پڑھتا رہا، صبح ہوئی، لڑکی نے دروازہ باہر سے بند کیا، چلی گئی۔ باپ انتظار ہی کر رہا تھا، کہا بیٹی کیا خبر ہے؟ تو کہا بابا آج کوئی اس کی عبادت کی رات تھی، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا مجھے۔ کہا ٹھیک ہے کل جائیں گے۔ کہا کب تک عبادت کرے گا؟ دوسری رات آئی، جب دوسری رات آئی تو دیکھا لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، پوری رات نفل ہی پڑھتا رہا۔ پھر نکلی، صبح ہوئی، باپ نے کہا بیٹی خبر کیا ہے؟ تو کہا ابا آج بھی عبادت ہی میں تھا۔ پھر آزماتے ہیں، تیسری رات آئی، اب تلاوت کر رہا ہے، اب ایک دن تلاوت ایک دن نوافل، ایک دن تلاوت ایک دن نوافل، تقریباً 40 راتیں گزر گئی، مگر 40 راتوں میں اس لڑکے نے غلط نگاہ اٹھا کے غلطی سے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اس لڑکی کا یہ بیان ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ میں یہاں آ کے بیٹھ رہی ہوں، اتنا مستغرق ہو کے عبادت کرتا تھا۔ 40ویں رات کو میں خود آگے بڑھی اور اسے اپنی طرف کھینچا، اس نے اپنے آپ کو مجھ سے دور کیا اور کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا میں اتنی حسین کہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کبھی ایک جھلک نظر آئے، اور 40 راتوں سے میں تیرے پاس آ کے بند کمرے میں بیٹھ رہی ہوں اور تو مجھے غلطی سے نظر میں دیکھتا نہیں ہے۔ آخر تیری نگاہوں پر پہرا کس کا بیٹھا ہوا ہے، اور کون ایسا حسین ہے جو تیری نگاہوں میں پڑ چکا ہے کہ تو میری طرف، مجھ جیسی حسینہ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا تھا میرا محمد، دنیا میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین کون ہو سکتا ہے؟ اور جس نے اس کا جلوہ دیکھا ہو وہ کسی اور حسینہ کی طرف کیا دیکھے گا؟ میری نگاہوں پر جمال مصطفیٰ کا پہرا ہے اور کسی اور طرف دیکھنے کی میرا دین اجازت نہیں دیتا، غیر محرم کو دیکھنا میری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی جس کا دین اتنا پاکیزہ اور جس دین کے جوان اتنے پاکیزہ ہیں، خدا مجھے اپنے دین میں شامل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کربلا، بلبل باغ رضا۔ اس نوجوان نے اسے رات ہی کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، لڑکی مسلمان ہوئی۔ حالات جانتی تھی، وہ کہنے لگی اب ہمارا یہاں رکنا بہت بڑا خطرہ ہے، صبح اگر کچھ پتا چلے گا دونوں کی جان خطرے میں ہوگی۔ کہا پھر؟ کہ میں ابھی آتی ہوں۔ گئی استبل جہاں گھوڑے باندھتے تھے، 2 گھوڑے نکالے، زن کسی، اسے بلایا، راتوں رات یہاں سے فرار ہونا ہے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دونوں رات کو گھوڑا دوڑاتے رہے، آگے آگے جوان ہے، پیچھے پیچھے لڑکی ہے، دوڑے جا رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اچانک رات کے آخری پہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ رکے کہ نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھیں گے۔ اترے، صاف شفاف چشمے سے وضو کیا، نماز پڑھی۔ پھر سفر کا ارادہ تھا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، لڑکی گھبرا گئی، ڈر گئی کہ خبر ہو چکی ہے کہ سپاہی آ رہے ہیں، پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ نوجوان کہنے لگا خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اگر 1000 کی فوج ہوگی نا تو میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ جملے ہیں جوان کے، اگر 1000 کا بھی لشکر ہوگا تو میں اکیلا کافی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال گرد غبار اڑنے لگا، ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب تھوڑی گرد چھٹی تو یہ دونوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ ان کے وہ دونوں بھائی جو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے وہی گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں دیکھ کے حیران، انہوں نے جب تعجب کی
لڑکی بولی میں نے تمہیں تیل میں ابلتے ہوئے دیکھا ہے، آخر تم آ کیسے گئے؟ اس کا بھائی بھی تعجب سے دیکھنے لگا تو بڑے بھائی نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہا تم نے خالی تیل میں غوطہ لگاتے دیکھا تھا، بس اتنا غوطہ تھا، ادھر ڈوبے اور ادھر جنت میں نکلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد شہدائے کربلا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کو تو پہچانا، یہ ساتھ میں کون ہے؟ یہ اور لوگ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس مومنہ خاتون کا تیرے ساتھ نکاح پڑھا دیا جائے۔ جنتی دولہا ہے اور جنتی باراتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان پر استقامت۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی جائے نا تو وہ مرتا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، انہوں نے آ کے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین پر استقامت کی دولت ہے۔ کیوں؟ ان کے جذبات، دین سے جو محبت اور لگاؤ اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ۔ نوجوانوں، ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، ظاہر بات ہے امید تو یہی ہے کہ جتنے جلسوں میں آتے ہیں، پروگرامات میں آتے ہیں، تو یہ تو کوشش کرتے ہیں عمل کی نا، لیکن جو دین سے دور ہے کیا کنڈیشن ہے ان کی؟ مارے مارے بھٹکتے رہتے ہیں، اس پارک میں جاؤ، اس پارک میں جاؤ، یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کر رہے ہیں نوجوان؟ غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا، چھیڑخانیاں کرنا۔ ایک ہمارا وہ جوان بھی تھا کہ 40 رات تک تنہائی میں بند کمرے میں اپنے زمانے کی سب سے حسین لڑکی آگے بیٹھ رہی ہے، مگر شریعت نے اجازت نہیں دی ہے نا، پہرا لگائے شریعت کا۔ یاد رکھیے گا، نگاہ ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ نوجوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ 2 چیزوں کی ضمانت۔ تو ایک روایت میں زبان ہے اور ایک روایت میں آنکھیں ہیں۔ اب ہم آنکھ والی بات کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھ اور اپنے 2 پیروں کے بیچ میں جو عضو اللہ نے بنایا ہے، ان دونوں کی حفاظت کی تم گارنٹی دے دو، جنت کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہ کی حفاظت۔ ظاہر بات ہے آنکھ بگڑے گی، دل میں خیالات ابھریں گے، دل میں جذبات ابھریں گے، اور یہ سارا معاملہ پھر زنا تک چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے جوان چکر کاٹ رہے ہیں، اس گلی میں، اس گلی میں، اس نکڑ پہ، اس روڈ پہ، اس پارک میں، اس گارڈن میں بھٹکتے رہے مارے مارے۔ یاد رکھیے گا، جب زنا کاری عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کو ذلیل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ان غلطیوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کی زندگی کتنی صاف ستھری زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا پاکیزہ ذہن عطا فرمایا تھا۔ یہ برکتیں سب دین کی برکتیں ہیں، اسلام کی برکتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ تو ہے نوجوان مردوں کی بات، عورتوں میں بھی، عورتوں خواتین میں ایسی ایسی خواتین الحمدللہ دین کے کاموں کے معاملے میں یقین جانے آپ، عموماً ہم مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں مگر عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں اس معاملے میں، ان معاملات میں اپنے مذہب و دین کی ترویج و اشاعت کی خاطر بھی۔ صحابیات میں ایک صحابی آئے، مکہ کے حالات آپ جانتے ہیں، پہلے بھی سنے ہوئے ہیں آپ نے۔ مکہ المکرمہ میں جب مسلمانوں پر ظلم بڑھا نا، صرف دین چھوڑو، دین چھوڑو، ہجرت کا حکم آیا، صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کیا۔ دشمنان اسلام کو
ان کا شہر چھوڑنا بھی پسند نہ آیا تو یہ راتوں کو چھپ چھپا کر ہجرت کرتے تھے اور یہ لوگ انہیں روکتے تھے. اب روکنے کی وجہ کیا تھی؟ جب ان کا دین ہی پسند نہیں ہے تو جانے والوں کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو بس بات یہ تھی کہ ان پر ظلم کر کے دل کو تسلی ملے. ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو وہاں تو آزاد زندگی گزاریں گے نا. یہاں رہ کر کے اگر ظلم سے بچنا ہے تو اسلام چھوڑو, آزاد رہو گے. اسلام نہیں چھوڑتے تو پھر کھاؤ ہمارے توڑے, ہم جتنا ظلم کریں برداشت کرو. اللہ کا حکم آیا ہجرت کر جائیں. اور صحابہ پر یہ پہرے دیتے تھے, مسلمانوں پر پہرے رکھتے تھے کہ دیکھنا یہ جانے نہ پائے وہ جانے نہ پائے, مگر وہ ادھر ادھر سے نکل کے چلے جاتے تھے. ان صحابہ اور صحابیات میں ایک نام میری نظر سے گزرا ہے حدیث میں, وہ ہے حضرت سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو مکہ والوں نے خود مکہ سے باہر لے جایا تو نہ یہ مکہ میں نہیں چاہیے. دوسروں مسلمانوں کو روکا جاتا تھا مگر حضرت سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہے, ان کو مکہ والوں نے بھگانا چاہا. وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دشمن کی قید میں رہ کر بھی جاننے پہچاننے والی خواتین کے ساتھ اتنے اچھوتے انداز میں اسلام پیش کرتی تھی نا. اتنا نرالا انداز ہوتا, ہر ایک انداز ہوتا ہے. تقریریں, خطابات, لیکچر ہم سنتے رہتے ہیں اور لیکچر دینے کے بھی اپنے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں, اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. بعض لیکچراروں کا لیکچر اتنا پسند آتا ہے نا طلبا کو, وہ کہتے ہیں یار اس کی گھنٹی میں بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھا لیکچرار ہے. مبلغوں کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے, دین کی دعوت دینے والے, تبلیغ کرنے والے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کا طریقہ بڑا چھوٹا اور نرالا ہوتا ہے. یہ جب دعوت دین دیتی تھی نا عورتوں میں تو کہتے ہیں کوئی عورت اگر ان کے پاس بیٹھ جائے نا وہ اسلام قبول کیے بغیر جاتی نہیں تھی. اتنا چھوٹا انداز. اب انہیں پابند سلاسی تو کیا گیا مگر جو بھی عورت آتی تو اس پر وہ ایسی تبلیغ فرماتی کہ اگر مومن نہ بن سکی, مومنہ نہ بن سکی تو کم از کم اپنے عقیدے میں تو ڈگمگا جاتی تھی. تو دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اس کا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے تو اس کو یہاں سے نکالو. حضرت ام شریف کہتی تھی کہ نہ میں تو یہی رہوں گی, آپ ظلم کریں نا اوروں کو کرنا ہے مجھ پر بھی کرو. میں نے منع کب کیا؟ کہنا نہ یہ چاہیے نہیں. اگر یہ کہے گی اس کا ایمان چھیننے کے چکر میں پتہ نہیں کتنے ہزار لڑکیوں کو مسلمان بنا دے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہماری لڑکیاں دین چھوڑ رہی ہیں. وہ لڑکی کتنی پاورفل ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے دشمن گھبرا گئے کہ اکیلی اس کے دین کو چھیننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں مگر یہ تو وہ ہے کہ ہزاروں کو مسلمان بنا دے گی, اسلام میں داخلہ کروا دے گی. کہ اسے نکالو یہاں سے, نکالو. کئی لوگوں کو ساتھ میں مل کر کے نکالا گیا, لے کے ساتھ میں نکلے. کہا مدینہ تو نہیں جانا, یعنی مسلمان جہاں رہتے وہاں نہیں جانا ہے, کسی اور جگہ اس کو چھوڑ کے آتے ہیں. آپ خود فرماتی بیان کرتی ہیں, آپ کیا ہوا جانتے ہیں؟ میرے ہاتھوں کو پیروں کو رسیوں سے باندھا گیا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر مجھے بٹھایا گیا. اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. پجاوے لگتے ہیں, زینے باندھی جاتی ہیں, اس کے اوپر پھر پالان وغیرہ بنتا ہے, تب اونٹ پر بیٹھ کے جا سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے بالکل ننگی اونٹ پر, نہ کوئی چادر تھی نہ کجاوا تھا, کچھ نہیں, ننگی پیٹھ پر مجھے بٹھا دیا گیا. اور عرب کی گرمی کا موسم تھا, اب عربستان ریگستان. کہتے ہیں ہمارا قافلہ نکلا, مجھے چھوڑنا تھا کسی اور جگہ پر, کہ مدینہ نہیں جانے دینا ہے, کسی اور جگہ پر لے جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مقام پر ریگستان میں چاروں طرف ریت ہی ریت, گویا ریت کا سمندر ہوتا ہے نا, جیسے پانی کا سمندر ہوتا ہے ایسے ریت کے بھی سمندر ہوتے ہیں. راجستھان وغیرہ آپ چاہیں دیکھیں آپ, رن بڑے بڑے ہوتے ہیں دور دور تک, اور جب دھوپ چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی چمک رہا ہے, لہر لے رہا ہے. اسے سراب کہتے ہیں. لگتا ہے کہ پانی ہے, سمندر ہے, مگر پانی کا ریگستان میں کام کیا ہے, وہاں کچرا بھی نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے دوپہر کے وقت پڑاؤ ڈالا تو اپنے اپنے خیمے نصب کیے, اپنے خیمے نصب کیے اور اس کی چھاؤں میں جا کر وہ آرام کے لیے لیٹ گئے. اور مجھے کھلی دھوپ میں آگ اگلتا ہوا سورج, ریت بھی انگاروں کی طرح
دہک رہی ہے اور مجھے کھلے آسمان کے نیچے جلدی ہوئی ریت پر ڈال دیا. کھانے کا وقت ہوا تو ان ظالموں نے مجھے جو کی روٹی اور شہد کھانے کے لیے دیا, اور جب میں کھا چکی تو مجھے شہد زبردستی پلایا. جو بھی گرم آتا ہے, شہد بھی گرم, اور چلچلاتی دھوپ میں جو کی روٹی اور شہد پلانا حلق سکھا دیتا ہے. پانی مانگتا ہے آدمی, بعض خوراکیں ایسی ہوتی ہے نا, وہ کھا لو آپ تو بار بار پانی پیتے رہو گے, پیاس لگے گی, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی لگتا ہے. یہ غذا وہ ہے کہ چلچلاتی دودھ میں شہد پلایا گیا. فرماتی ہیں کہ میرا حلق بار بار سوکھ رہا ہے اور یہ پانی کا ایک قطرہ دینے کے لیے تیار نہیں. اپنے خیموں میں آرام سے میں پریشان ہو گئی. پانی کی وجہ سے میں اس قدر نڈھال ہوئی کہ مجھ پر خشی طاری ہونے لگی, بے ہوشی طاری ہونے لگی. میں اسی ریت پر لیٹ گئی, مجھ پر غنود کی طاری ہوئی اور نیند بے ہوشی کی کیفیت تھی. اسی چلچلاتی دھوپ میں پڑی ہوئی ہوں. اچانک میرے سینے سے کوئی چیز ٹکرائی. جب ٹکرائی, صحابیاں بیان فرماتی ہیں, سینے سے کوئی چیز ٹکرائی, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اوپر سے ڈول آیا ہے سبحان اللہ, جس میں ٹھنڈا پانی ہے. میں فوراً اٹھ کے بیٹھی, میں نے پیا اس سے. اب ظاہر بات ہے ایک دم پیاسا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ بہت تیزی کے ساتھ پانی اتارتا ہے اور وہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. لہذا کہتی ہے کہ میں نے تھوڑا سا پانی پیا, حلق تر ہوا اور ڈول اوپر چلا گیا. میں پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اترا, سبحان اللہ, میں نے پھر پیا, وہ پھر اوپر چڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا. اب کی بار میں نے پیٹ بھر کے پیا اور جو بچا ہوا تھا اسے میں نے اپنے اوپر ڈال دیا. گرمی زیادہ تھی, دھوپ زیادہ تھی, اوپر ڈال دیا. پورے کپڑے تر بتر ہو گئے, پانی سے بھیگ گئے. کچھ ہی دیر کے بعد کسی کی نظر پڑی, ڈول تو چلا گیا, میں پوری گیلی ہوں. کوئی آیا اٹھ کے, کہا اسے پانی کس نے دیا؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کس نے پانی دیا, کس نے پانی دیا. ہر کوئی انکار کر رہا ہے. کہ اپنے مسجدوں کو چیک کرو, اس نے چوری تو نہیں کی ہے, حالانکہ ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں. کہا دیکھو, تو جب جا کر کے انہوں نے دیکھا تو ہر مسجدہ جو کا تو رکھا ہوا ہے. تو اے خاتون تو بتا تو صحیح کہ اس ریگستان میں یہ پانی کہاں سے آیا؟ پہلے جو نیند بے ہوشی تھی تروتازگی آ گئی. ظاہر بات ہے جو جنت کا پانی پیے سبحان اللہ, اس پر تازگی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی تجھے دیا کس نے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میں نے کہا کہ جس رب پر میرا ایمان ہے اسی خدا نے مجھے پانی پہنچایا. وہ جتنے انہیں شہر بدر کرنے آئے تھے نا, لے جانے آئے تھے, ان کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے خاتون, آج ہمیں یقین ہوا کہ جس دین کو تم نے قبول کیا ہے وہی دین سچا ہے. ہمیں کلمہ پڑھا دے, ہم سب کو مسلمان بنا دے. سارے لوگ مسلمان بنے اور وہاں سے کہیں اور جانے کے بجائے سب مدینہ چلے گئے. یہ ہماری عورتوں کا بھی ایمان اتنا مضبوط تھا, اتنا بہترین تھا, کیونکہ جانتے تھے کہ مذہب کیا ہے, ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے. انہوں نے سب کچھ قربان کر کے بھی اپنے دین کو بچایا. حضرت سیدنا سہیل رومی, مختصر میں بتا دوں, حالانکہ لمبی داستان ہے حضرت کی. روم کے رہنے والے تھے, حالانکہ روم کے بھی نہیں تھے, کسی اور جگہ کے تھے, مگر رومی سے مشہور ہو گئے ہو اس لیے کہ بچے تھے نا جب چھوٹے سے, تو اس وقت ہی ان کے جہاں قافلہ ان کا قبیلہ رہتا تھا وہاں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا. جب حملہ کیا, لوٹ مار کی انہوں نے, ڈاکہ زنی کا دور چلتا تھا, تو بچے اور عورتوں کو اٹھا لے جاتے تھے, بازاروں میں بیچ دیتے. تو حضرت صہیب کو بھی اس حملے میں لوٹیروں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر کسی بازار میں بیچ ڈالا. پیسہ مل گیا ان کو, وہ وہاں کام کرتے رہے. پھر بکتے بکتے روم چلے گئے, روم میں کسی نے خریدا, وہاں کچھ دن کام کیا, خدمت کی اپنے آقا کی. پھر وہاں سے کسی اور نے خریدا. اس کے بعد اتفاق سے مکہ سے ایک قافلہ گیا ہوا تھا تاجروں کا. تو حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے بیچنے کے لیے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا. اتفاق کہتے ہیں, وہ خود اس پر ناز کرتے ہیں کہ میرا مقدر تھا کہ اب کی بار جس نے خریدا وہ بندہ مکہ کا تھا. سبحان اللہ, میری تقدیر نے مجھے مکہ میں لا کے ڈالا. سبحان اللہ, میں مکہ آ گیا. مکہ آنے کے بعد میں جوان نہیں ہوا, جب تو بچہ تھا جوان ہو گیا, ہٹا کٹا ہو گیا. پھر میں نے کچھ ہنر بھی سیکھا ہوا تھا. کہتے ہیں مجھے لوہاری کا کام آتا تھا, لوہاری کا
لوہے سے ہتھیار بنانا وغیرہ، وہ کام آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا کام کاج کر کے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا تھا تو اس سے میری آمدنی ہوتی، آمدنی ہونے کے بعد یہ ہوتا کہ میں اپنے مالک کو لے جا کر دیتا رہتا تھا۔ وہی دور تھا کہ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا مقدر پھر جاگا، میں اولین ایمان لانے والے جو پہلے ایمان جو لوگوں نے لایا نا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں۔ الحمدللہ میری تقدیر جاگی اور میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب زندگی گزرنے لگی۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے بعد میں پھر میں نے کچھ پیسہ جمع کیا، کچھ ابو بکر صدیق نے بھی دیا، اور پھر اپنے مالک سے کو میں نے پیسہ دے کر اپنے آپ کو میں نے آزاد کر لیا، میں آزاد ہو گیا۔ اب میں نے باقاعدہ وہاں لوہاری کی دکان کھول لی۔ اب دکان کھل گئی، تلوار بہت اچھی بناتے تھے، نیزے کے پھنے اچھے بناتے تھے، نیزے کا جو پھنا آتا ہے وہ اچھے بناتے تھے، تیر کمان بہت اچھی بناتے تھے، تو ان کا کاروبار جم کے چل پڑا، ایسا چل پڑا کہ چند سالوں میں مکہ کے رئیسوں میں شمار ہو گئے۔ مالدار لوگ جو مکہ کے تھے ان میں ان کا شمار ہونے لگا، اور پھر یہ ہجرت کا دور شروع ہوا۔ جب ہجرت کا دور شروع ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ سے لوگ جا رہے تھے مدینہ شریف، حضور بھی چلے گئے، میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں رہ کے کیا کروں، یہاں کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو یہاں کیا رہیں گے، حضور ہی وہاں گئے تو چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ساز و سامان سمیٹا، اور سمیٹ کر، مالدار تو تھے، سونے کے سکے چلتے تھے اس زمانے میں، سب کچھ مال دولت سمیٹ کر کے میں لوگوں سے نگاہیں بچا کر کے نکل رہا تھا۔ مکہ شہر سے باہر گیا، مگر مجھے پتہ نہیں کہ مجھ پر بھی نگرانی ہو رہی ہے، مجھ پر لوگوں نے واچ کر رہے ہیں مجھ پر۔ شہر کے باہر گیا تو تقریباً 25-50 نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا، کہا نہ جانے نہیں دیں گے، چلو واپس۔ کہا میں اکیلا ان کا کیا مقابلہ کروں، میں واپس آ گیا۔ فرماتے ساز و سامان رکھا، پھر اس انتظار میں تھا کہ یار کبھی تو نظر بچے گی، مگر پھر سوچا کہ نہ، جب پہلے سے نظر رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے اب تھوڑی یہ نظر چوکنے دیں گے۔ آپ فرماتے میں نے سوچا اور پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک طریقہ آیا، اور میں مجھے روکنے والوں کے پاس گیا۔ میں نے کہا مجھے جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو ایک بندے نے اس میں سے کہا کہ مکہ جب آئے تھے تمہارے پاس کیا تھا؟ تو کہا کچھ نہیں، میں تو بالکل ایک جوڑی کپڑے پر کسی نے خرید کے مجھے لایا تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو کہا یہ جو اتنی دولت مال سامان تم نے جمع کیا ہے یہ سب مکہ میں رہ کے کمایا ہے نا؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا یہ مال تو لے جانے نہیں دیں گے آپ کو۔ ان کو یہ کہا کہ مال چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ حضرت صہیب نے فرمایا کہ یہ سونا چاندی جو سامان ہے یہ سب اگر تمہیں دے دوں تو کہا اگر سب دے دو گے تو ہم چلے جائیں، آپ کو جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے زندگی کی کل کمائی، سوچیں آپ، کل کا کل سرمایہ خالی بدن کے کپڑوں سے سارا مال سامان ان کو دے دیا اور نکل گئے، سب کچھ چھوڑا۔ دکان تھی، بہترین کاروبار تھا، پیسہ تھا، سونا چاندی تھا، سب کچھ تھا، بس سب کچھ چھوڑ کر نکلے، کیا بچایا؟ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب بچا کے نکل گئے۔ فرماتے ہیں کہ چپل راستے میں ٹوٹ گئی، سی رہا تھا، باندھ رہا تھا، مگر کچھ تھا بھی نہیں میرے پاس۔ جب تک چل سکی چلا لیا، جب نہ چل سکی تو پھر اسے وہیں چھوڑ دیا۔ ننگے پیر چلچلاتی دھوپ میں جا رہا ہوں، ٹھوکریں بھی لگ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا قمیص پھاڑ کر اپنے پیر کو لپیٹا، پیر زخمی ہو گئے تھے، چھالے پڑ گئے، چھالے پھٹ گئے۔ فرماتے اسی حال میں پیدل، اونٹ بھی انہوں نے دیا نہیں تھا، سواری کا جانور بھی نہیں تھا، پیدل مکہ سے چل کے مدینہ گیا۔ مدینہ میں جا کے پوچھا کہ امام الانبیاء کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے۔ آپ فرماتے میں سیدھے وہاں گیا، لڑکھڑا رہا تھا، کیونکہ اب آخری منزل آ گئی تھی۔ اب لڑکھڑا ہوتا ہے کہ جب منزل قریب آتی ہے تو تھکن زیادہ ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے میں لڑکھڑاتا ہوا جب گیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار سامنے تشریف فرماتے، کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ جیسے مجھ پر نظر پڑی میرے آقا کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہوئے، فرماتے میں بھی وہی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں راستہ دے دو، میرا صہیب آ رہا ہے، لوگوں راستہ دو، میرا صہیب آ رہا ہے۔ فرماتے میں روتا ہوا آگے بڑھا، آنکھ دمدما رہی تھی، میرے سرکار نے مجھے پکڑ کے سینے سے لگا لیا، میں روانو کتاب رونے لگا۔ میرے سرکار نے میری خیریت نہ پوچھی، صرف اتنا کہا ابو ذر، صہیب
بہت منافع کا سودا کر کے آیا ہے تو بہت منافع کا سودا کر کے آیا. صحابہ دیکھ رہے تھے. میں نے ابھی کچھ نہیں کہا. میرے آقا نے فرمایا میرے شعیب نے دنیا کی دولت لٹا دی, ایمان بچایا ہے, اور اس دولت کے بدلے میں اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. یہ تھا جذبہ, سب کچھ قربان کر دینا مگر ایمان کا سودا نہ ہو. اپنے مذہب کی حفاظت ہم کو کرنی ہے. ہم خود اگر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو یاد رکھیے گا. بہت لمبی تقریر آج ہو گئی ہماری, شاید 2-3 منٹ میں آپ کو پھر عرض کر دوں. آپ ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں نا نوجوانوں, اس پہلو پر بھی ہم دیکھیں کہ ہندوستان کی قدیم زبان کون سی ہے. ہندی بعد میں بنی ہے. ہندی جو ہے سنسکرت تھی. کون سی؟ سنسکرت زبان انڈیا کی. پھر بعض زبانیں علاقائی تھی, الگ الگ علاقوں میں قبائلی زبان چلتی تھی. جیسے راجستھان میں مارواڑی زبان ہے نا, یہ قدیم زبان ہے, وہ اپنی زبان بولتے تھے. سندھ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے, مگر زیادہ تر مذہبی زبان تو سنسکرت آج بھی ہے. اس زمانے میں زیادہ تر لوگ یہی زبان بولتے تھے. اب سوچئے ہندوستان میں دین اسلام کو فروغ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا خواجہ, برابر ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی اپنی زبان کون سی تھی؟ ان کی مادری زبان تھی فارسی, اور ثانوی زبان تھی عربی. اور کوئی میسج اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو اس کے لیے دونوں کا ایک زبان کا سمجھنا ضروری ہے. میں اگر عربی میں بولتا رہوں تو آپ بیٹھو گے کیا جی؟ آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے, چلو ہم جاتے ہیں, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تو کیا بیٹھیں گے یہاں. بھائی دونوں کا ایک زبان ہونا ضروری. اب یہاں کے لوگوں کو فارسی اور عربی نہ آئے اور انہیں مارواڑی اور سنسکرت نہ آئے, پھر بھی 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. کبھی اس پہلو پر غور کیا ہم نے؟ کبھی سوچا کہ ہم اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والوں میں گھنٹوں تقریریں کریں, کسی بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکے, اور وہ ان کی زبان نہ جانتے ہوئے بھی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. آخر کون سی لینگویج میں تقریریں کی ہے انہوں نے؟ تو یاد رکھیے گا حضرت کے خطابات زبانی نہیں ہوتے تھے, کردار والے ہوتے تھے. انہوں نے مسلمان اسلام کی تعلیم زبان سے نہیں دی, اپنے عمل سے دی ہے, اپنے کردار سے دی ہے. ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بن کے دکھایا کہ جو انہیں دیکھتا تھا قریب آ جاتا تھا, جو دیکھتا تھا قریب آ جاتا تھا, اور کہتا تھا یار یہ کون سے مذہب کا آدمی ہے, کون سے دین کو مانتا ہے, اور یہ جو کرتے ہیں وہ کرنا ہے. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. بعد میں تو پھر زبانیں ادھر ادھر ہوتی گئی, اور فارسی سے پھر اردو, فارسی اور سنسکرت دونوں مل ملا کر کے آگے جا کر کے ہندی پیدا ہوئی, اور پھر اسی میں سے اردو نکل آئی. یہ طریقہ فارسی سے پہلے اردو نکلی ہے, اور پھر وہیں سے ہندی نے جنم لیا ہے. یہ زبانوں کی اس کی پیدائش کا یہ پوری تاریخ ہے اس کی. تو بہرحال لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے کردار و عمل کو دیکھ کر سن لیں. ایک آخری بات بھی عرض کر دوں میں. آج کل کرناٹکا وہ ہو گیا, کرناٹک کا جو علاقہ ہے, پہلے وہ دوسرا کہلاتا تھا کرناٹک, بعد میں نام ہوگا اس کا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, سوچیں آپ, آخری دور تھا اور حضرت اپنے خلفاء کو دین کا کام کرنے کی غرض سے علاقوں میں بانٹ بھیج رہے تھے کہ تم فلاں جگہ جاؤ, تم فلاں جگہ جاؤ, تم فلاں جگہ جاؤ, تم فلاں جگہ جاؤ. نظام الدین اولیاء حضرت بختیار کاکی, نظام الدین اولیاء تو بات کے ہیں, حضرت خواجہ بختیار کاکی, حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, یہ اپنے خلفاء کو الگ الگ علاقوں میں بھیج رہے تھے. وہاں جا کے تم کو کام کرنا ہے, وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرنی ہے, وہاں جا کے اسلام پہنچانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک خادم تھے, ان کو کہیں کی ڈیوٹی نہیں ملی, یہ بیٹھے رہے. جب سب جانے لگے تو انہوں نے کہا حضور مجھے کہاں بھیجیں گے آپ,
تو حضرت نے کرناٹک کا، اس وقت وہ ذرا بڑا سا گاؤں تھا، شاید آج کل چھوٹا ہے، مجھے شہر کا نام بھی تاریخ میں ملا نہیں ہے اب تک. کہتے ہیں اس گاؤں کا نام بتایا کہ وہاں جاؤ. سب کو کہا وہاں دین کا کام کرنا ہے. انہوں نے پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ کہا تم فلاں گاؤں میں جاؤ، فلاں فلاں علاقے میں، وہاں جاؤ. کہا حضور وہاں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو کرنا کچھ نہیں ہے، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں خالی لوگوں کو پانی پلاؤ. تعلیم دیکھیں آپ. تو ٹھیک ہے حضرت میں جاتا ہوں. آپ چلے گئے وہاں جا کر پہنچے تو وہاں کنواں تھا، وہاں جھوپڑی بنا دی انہوں نے، ڈول رسی لے لی، بیٹھے رہتے تھے. عورتیں بچے بوڑھے پانی کے لیے آتے تھے تو حضرت نے ڈیوٹی لگا دی تھی، بس ان کے گھڑے بھرتے رہو، ان کو پانی بھر کے دینا ہے، تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے. اب یہ پانی نکالتے بھرتے وہ لوگ لے جاتے، خوشی خوشی لے جاتے. اب وقت نکال کر جب دوپہر کا وقت ہوتا لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے، تو یہ بھی جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے. اکیلا آدمی تھا، خود ہی ہاتھ سے کھانا بناتے کھاتے اور بس کنویں پر بیٹھے رہتے. روزانہ صبح شام عورتیں بچے بوڑھے آتے تھے پانی کے لیے، تو انہیں ڈول سے کھینچنا نہیں پڑتا تھا، حضرت خود ہی کھینچتے تھے، پانی بھر دیتے تھے، چلے جاتے تھے. یہ سلسلہ چلا تقریباً 30 سال. کتنے سال؟ 30 سال. اور کبھی 30 سالوں میں کسی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں مانگا، کوئی حاجت نہیں پیش کی. 30 سال کے بعد گاؤں والوں کو بھی ہوش آیا کہ یار یہ آدمی ہے کون؟ اب تک ہم نے پوچھا ہی نہیں اس سے. تعجب کی بات ہے نا، یہ کیوں آیا ہے، کیوں خدمت کرتا ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہے، کبھی کچھ مانگتا نہیں ہے، اور خدمت اتنے سالوں سے کر رہا ہے. ہم نے بھی آج تک اس کے لیے کچھ نہیں پوچھا، کوئی مدد ہم نے نہیں کی. کہا چلو یار آج چلتے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا. وہاں پہنچے، کہا بابا جی یہ روزانہ پانی بھر بھر کے دیتے ہو، کہاں کے ہیں آپ؟ تو آپ نے اپنے گاؤں کا نام بتایا. فرمایا لیکن میں آیا اجمیر سے ہوں. سبحان اللہ. تو کہا اجمیر کہاں ہے؟ کہا راجستھان میں ہے. کہا یہ پانی بھر بھر کے اتنے سالوں سے دے رہے ہو، کیوں؟ تو کہا نہ مجھے نہیں معلوم. کہا کچھ چاہیے؟ تو کہا نہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں. تو کہا یہ پانی بھرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا میرا تو کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، بس میرے پیر نے حکم دیا ہے وہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو کہا پیر کون ہے تمہارا؟ تو خواجہ خواجگان ہند الولی طاہر سبحان اللہ. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیر ہے. کہا بس یہی ہے؟ انہوں نے کہا اور تم نے 30 سال سے پانی پلا رہے ہو؟ تو کہا ہاں. بس اس کے آگے پیچھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، میری ڈیوٹی تھی پانی بھر کے پلانا، لوگوں کے مٹکے بھر دینا، گلے بھر دینا، عورت بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے بس خدمت کرنی ہے گاؤں کی، اس کے سوا اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا تمہارا دھرم کیا ہے؟ تو کہا الحمدللہ مسلمان ہوں، اسلام ہے. یہ 30 سالہ خدمات انہوں نے دیکھی. یار ایک ٹکڑا روٹی کا کبھی نہیں مانگا، ایک سکہ کبھی نہیں مانگا، اور 30 سال سے لگاتار بے غرض خدمت ہمارے پورے گاؤں کی کر رہا ہے. کہ یار کیسا مذہب ہے ان کا. اب ان کے اس عمل کی وجہ سے تاریخ گواہ ہے پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہوا ہے. کیا تقریر کی انہوں نے؟ بولی کتابیں پڑھ کے سنائی؟ کچھ نہیں، عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا. اسی طرح غریب نواز نے بھی عمل دکھایا ہے اور لوگوں کو اسلام کے قریب لے آئے. آج ہمیں دیکھ انہیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مسلمان در گور و مسلمانی در کتاب. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے اور جو مسلمانی ہے وہ بکوں میں ہے. باقی کیا ہے؟ تو کہا یہ تو تصویریں ہیں خالی. ہم اور آپ کیا مسلمان ہیں یار؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالی ہم کو اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.